الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. كتاب العلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زدني علما. وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ. خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں ریاض الصالحین کا درس آج جس باب کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے کتاب العلم. علم کا باب، علم کی فضیلت اور اہمیت. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت کئی آیتیں لائے ہیں. اس میں سے چند آیتیں آپ کی خدمت میں ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، قل آپ کہیے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے. تو علم کی اہمیت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ علم کے بڑھنے کی دعا کرو. تو گویا علم سیکھنے کی چیز ہے. اس آیت میں بہت سے نقطے پیدا کیے جا سکتے ہیں، بہت سے پوائنٹس. سب سے پہلے تو یہ آیت بتلاتی ہے کہ علم بڑھنے والی چیز ہے، لہذا انسان کا علم بڑھتے رہنا چاہیے. کیونکہ دعا کیا جا رہا ہے زدنی، اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ کیجیے. تو معلوم ہوا کہ علم بڑھنے والی چیز ہے. انسان کو ہمیشہ علم سیکھنے اور سکھانے میں لگا رکھنا چاہیے. بہرکیف مختصراً دوسری آیت جو سورہ زمر کی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جو جانتے ہیں یعنی جو صاحب علم ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. پھر اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جس میں یہ تک بھی بتایا گیا کہ علم والوں کا درجہ بلند ہے، بڑھا ہوا ہوتا ہے. ان کا علم ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اب آئیے احادیث میں علم کی فضیلت کس طرح بیان کی گئی ہے. سب سے پہلی جو حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس میں لائے ہیں وہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. رواہ البخاری و مسلم. کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، سوچ کر دیکھیے، بھلائی کا ارادہ، تو اللہ اسے دین کے علم کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. گویا دین کو بھی سمجھ اور علم کا بھی. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین. کہ ایک مومن کو کیا بلکہ ایک انسان کو بھی کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے حسد. لیکن دو چیزوں میں اس کو اجازت ہے. دو ایسے لوگ ہیں جن سے حسد کیا جا سکتا ہے. کون؟ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق.
ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا پھر وہ اسے حق کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو مال حق کی راہ میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو ہم بھی اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کاش ہمیں بھی مال ہوتا تو ہم بھی اسی طرح حق کے راستے میں خرچ کرتے. یہ نہیں کہ صرف مال ہوتا بلکہ حق کے راستے میں خرچ کرنا. مال کا کام ہی خرچ ہونا ہے. اچھا مال وہ ہے جو صحیح راستے میں حق کے راستے میں خرچ ہو جائے. دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے وزڈم حکمت عطا فرمایا، علم کا ایک حصہ ہے. فَيَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اسی کے طریقے سے اس حکمت کی وجہ سے لوگوں کے معاملات میں صحیح فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے. تو یہاں علم سکھانے والی بات آئی. اور بھی احادیث اس باب میں ہے. دیکھیے حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم کمثل غیث اصاب ارضا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے علم کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کہ اللہ نے مجھے بھیجا اور اس بارش کے مانند، بارش کیونکہ بارش سب جگہ پڑتی ہے، نرم زمین پر بھی، سخت زمین پر بھی، کنویں اور تالاب میں بھی. تو اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ زمین کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو پانی کو اندر جذب کر لیتا ہے، یعنی نرم مٹی، اور اس کے بعد وہاں درخت، پودے، پھل، پھول، جڑی بوٹیاں، گھاس، یہ سب نکلتی ہیں. تو اسے انسان، جانور، چرند پرند سب فائدہ اٹھاتے ہیں. تو گویا زمین کو بھی فائدہ ہوا اور زمین کے ذریعے جو گھاس، بھوس، پھل، پھول نکلے، جڑی بوٹیاں، اس سے انسان اور دوسری مخلوق کو بھی فائدہ ہوا. ایک وہ حصہ ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، جو جذب نہیں کرتا بلکہ اکٹھا کر لیتا ہے، اپنے پاس جمع کر لیتا ہے. تالاب ہے، کنویں ہیں، ندی ہیں، نالے ہیں. تو اس پانی سے کیا ہوتا ہے؟ جانور پیتے ہیں، انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. گویا اس سے بھی انسان کو فائدہ ہوا. لیکن ایک زمین ہے جو پتھریلی زمین ہوتی ہے، بنجر زمین. وہاں پانی برسنے کے بعد نہ زمین کو فائدہ ہوتا ہے، نہ اس زمین میں پانی جذب ہوتا ہے، نہ پانی وہاں جمع ہوتا ہے، بلکہ وہاں سے بہہ کر کہیں اور چلا جاتا ہے. تو نہ زمین کو فائدہ، نہ کسی اور کو فائدہ. تو ویسا ہی جو لوگ دین سے فائدہ اٹھائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے فائدہ اٹھائے، تو وہ کامیاب ہیں. اور جن لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں سمجھا، تو گویا وہ لوگ فائدہ مند نہیں ہیں، نقصان دہ اس مٹی کی طرح ہیں، اس زمین کی طرح ہیں جس کی مٹی بنجر ہے، چٹیل ہے، کوئی فائدے کی نہیں. پھر اس کے بعد علم اگر آدمی سیکھتا ہے تو اس کو خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. دونوں کی بھی فضیلتیں ہیں. سیکھنے کی فضیلت بھی ہے، عمل کرنے کی بھی فضیلت ہے، جو پہلے بھی آئی ہے اور آئندہ بھی آئیں گے. عمل کے کیا کیا فائدے ہیں، لیکن دوسروں کو سکھانا بھی، یہ بھی بہت بڑا کام ہے. جیسے سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ فواللہ
اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمَرِ النُّعَمِ نعم، اگر ایک آدمی کو بھی تمہاری وجہ سے نصیحت مل جاتی، ہدایت مل جاتی ہے، تو وہ سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سوچ کر دیکھیے کتنی بڑی بات۔ اب کہیں گے سرخ اونٹ، آج کل اونٹ نہیں ہے، عرب میں جائیے آج بھی اونٹوں کی قیمت لگتی ہے، بڑی بڑی قیمتیں لگتی ہیں، اور خاص کر سرخ اونٹ یہ اس کی اور زیادہ قیمت لگتی تھی۔ آج ہم اسے بڑی بڑی گاڑیوں سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، جس کے راوی عبداللہ ابن عمرو بن عاص ہیں، کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک بات بھی میری طرف سے سنے ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ مشہور حدیث ہے، تو خود بھی عمل کرنا ہے، سیکھنا ہے، اور دوسروں کو پہنچانا بھی ہے۔ اس امت پر خاص کر یہ چیز لازم ہے، واجب ہے۔ امت کا ہر فرد کرے یا چند لوگ کم سے کم کریں، اگر نہیں کریں گے تو پورے کے پورے گنہگار ہوں گے۔ اور یہ دعوت کا کام کب کریں گے؟ جب علم ہوگا، کیونکہ علم کے بغیر دعوت کریں گے تو آدھے حدیث آ رہی ہے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ تو بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بات بھی جو دین کی ہے خود بھی سیکھو، عمل کرو، اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری بات ہے کہ آدمی کو سفر کرنا پڑے گا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانی پڑے گی، تو کہا گیا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جنت جو بہت بڑی کامیابی کی چیز ہے، آرام کی زندگی، سکون کی زندگی، کامیاب زندگی۔ علم دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عنہ سے اور ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، کہ جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اور جو پیروی کریں گے ان میں اور جو بلائے گا اس میں، دونوں میں سے کسی کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو نیکی کی طرف دعوت دینے والا بھی اور جو نیکی کو قبول کریں گے ان کو بھی، دونوں کو بھی اجر ہے، اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں۔ سوچ کر دیکھیے کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ ہم کسی کو اچھے کام کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں، علم کی طرف بلائیں، تو اس کا اتنا زیادہ فائدہ بتلایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے اور ایک روایت ہے، اور یہ بڑی اہم روایت ہے، کیونکہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ تو دیکھیے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ ہر انسان کو یعنی آدم کی اولاد کو ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہے، اور موت آئے گی تو گویا اس کے عمل کا سلسلہ ختم۔ الا من ثلاث، مگر 3 راستے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ وہ کون سے 3 راستے؟ سب سے پہلے صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں کیا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور علم ینتفع بہ، یا اس نے علم سیکھ کر کسی کو سکھایا ہے اور وہ سلسلہ چلا رہا ہے، یا تو کتاب لکھا
تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، اسلام لوگوں کو سکھانے کے لیے کوئی دینی کتاب لکھا تو اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا، اس علم سے، یا بیان وغیرہ، یا یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ سننے کے بعد عمل کرے گا تو ان سبوں کو بھی ملے گا، اسٹوڈیو کے ذمہ داروں کو جو خرچ کریں ان کو، جو ریکارڈ کرتے ہیں ان کو، سب کو بھی، اور جو عمل کریں گے ان کو بھی، اور کسی کے عمل میں کوئی ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ ہماری اس محنتوں کو اور اسٹوڈیو اسلام کی محنت کو سب کو قبول فرمائے۔ تیسرا، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتے۔ سوچ کر دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ جو ماں باپ کے لیے جو بھی دعائیں خیر کرتی رہے گی وہ بھی ماں باپ کو پہنچیں گے، یا اولاد جو کچھ بھی نیکی کے کام کریں گے ان کے نیکی میں کمی کیے بغیر ماں باپ کو بھی ثواب پہنچے گا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، خوش نصیب ہیں وہ شخص جو صدقہ جاریہ، خوش نصیب ہے وہ شخص جو علم کو پھیلاتا ہے، علم کا راستہ بتلاتا ہے، علم سکھاتا ہے، نیکی کا راستے بتلاتے ہیں۔ یہ تینوں خوش نصیب لوگ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ سب کام کریں تاکہ ہماری زندگی کے بعد بھی ہمیں ان سب چیزوں کا اجر ملتا رہے۔ اسی طریقے سے علم والوں کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک تو قرآن کی آیت پہلے آئی کہ اللہ ان کے درجے کو بلند کرتا ہے، لیکن یہ حدیث جو عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عابد کی، فرمایا عابد پر، ایک آدمی عابد اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ عبادت کرتا ہو، ذکر، شکر، فرائض، سنن، نوافل، سارے کام، عابد ہمیشہ اپنا وقت اللہ کی عبادت میں۔ لیکن اس پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا آدمی پر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوق حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں، مچھلی پانی میں، لوگوں کو جو علم سکھاتے ہیں، بھلائی سکھاتے ہیں، ان کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ گویا فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی رحمت بھیجتے ہیں، اور یہ مخلوق ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ علم سیکھنے والوں کو اور اس پر عمل کرنے والوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ عابد صرف عمل کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے غلطیاں بھی ہو جائے، بھول چوک بھی ہو جائے، غلط عمل بھی ہو جائے، لیکن آدمی جب سیکھ کر عمل کرتا ہے تو وہ بالکل صحیح عمل کرتا ہے، پکا عمل کرتا ہے۔ اسی لیے علم والے اور عمل کرنے والے کی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ اسی طرح ابی دردہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے، چلتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَ، اور بے شک فرشتے، لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے اپنا پر ان کے لیے بچھاتے ہیں، کن کے لیے؟ لِطَالِبِ الْعِلْم، علم حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور رَضِيَ بِمَا يَصْنَعُ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، یعنی ان کے اچھے کاموں سے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانَ فِي الْمَاءِ، کہ عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں۔
وفضل العالم علی العابد، اور عالم کی فضیلت عابد پر ویسا ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ اور بے شک علماء، علم والے، انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں کہ انبیاء کرام دینار درہم دولت مال چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ سو جو آدمی اس سے حاصل کیا وہ بڑا حصہ حاصل کیا اور شرف اور فضیلت حاصل کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنا ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ اب وہ حالات دیکھیے جو ایک زمانہ ہوگا اور اس میں باقاعدہ آئے گا، وہ یہ جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا جیسے کسی چیز کو اٹھا لیتا ہے، یعنی سینوں سے کھینچ نہیں لے گا، ولیکن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علم اٹھے گا علماء کی موت سے۔ اچھے اچھے علماء وفات پا جائیں گے تو علم کم رہ جائے گا، حتی اذا لم یبقی عالما، جب کوئی سند یافتہ تحقیق یافتہ پکے عالم نہیں ہوں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ عام انسانوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے پوچھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو گویا علم حاصل کرنا ضروری ہے، علماء کا، علم جاننے والوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر جتنے علم کی فضیلت کی باتیں آئیں تو کیا اس سے مراد صرف دین کا علم ہے؟ نہیں، ہر علم مراد ہے، ہر وہ علم جس سے خود کو فائدہ ہو، سماج کو فائدہ ہو، قوم کو، ملک کو فائدہ ہو، یہ وہ سارے علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہاں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ دین کا علم پہلے فرض ہے، اس کے بعد یہ علم بھی ہے، لیکن قرآن نے ساری چیزوں کا علم بیان کیا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ نے اس کتاب میں کوئی بھی چیز کا علم نہیں چھوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک قرآن کے ترجمے دیگر زبانوں میں نہیں ہوئے تھے، دنیا علم سے دور تھی۔ قرآن ہی نے انسان کو علم سیکھنا سکھایا، علم حاصل کرنا سکھایا، غور و فکر کرنا سکھایا، تحقیق کرنا سکھایا، جسے آج ریسرچ کہتے ہیں، یہ سب قرآن نے سکھایا۔ انسان کے ذہن کو کھولا، انسان کے ذہن کو تیار کیا اور علم کی اہمیت بتلایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود علم کی اہمیت بتلائیں اور کہا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ لہذا آج ہماری قوم کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ علم کے بغیر کوئی قوم آگے ترقی نہیں کر سکتی۔ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ان حدیث میں کہ جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں ان کا وعید، اور جو لوگ علم صرف حاصل کرتے عمل نہیں کرتے ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ کامیاب وہ ہیں جو خود بھی علم حاصل کرتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں۔ اور جب علم نہیں رہے گا سوسائٹی میں، معاشرے میں، تو جاہل لوگ جگہ لے لیں گے، اور جاہل جب کچھ کام کریں گے تو اس کا صرف اور صرف نقصان ہی ہوگا، فائدہ ہرگز نہیں ہوگا۔ آج جن قوموں کے پاس علم ہے وہ قومیں کامیاب ہیں، اور جن قوموں کے پاس علم نہیں ہے وہ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی، جو بھی علم خواہ وہ دینی ہو دنیاوی ہو، بہرحال علم نافع ہونی چاہیے، وہ علم نہیں جو سوسائٹی، معاشرہ یا انسان کو نقصان پہنچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔